اول حمد ثنا الہی او مالک ہر ہردا، اول حمد ثنا الہی او مالک ہر ہردا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ سامعین ناظرین، افطار نشریات میں آپ لوگ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ یہ نشریات آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے ایفل ڈیولپر کے تعاون سے، چیف ایگزیکٹو چودھری عنایت الرحمان کے تعاون سے یہ نشریات آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ نشریات آپ لوگ براہ راست سماعت کر رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107 مدی بہاؤالدین سے۔ آپ کے ہمارے رابطے کے نمبر 0546 502 107۔ اس کے علاوہ یہ نشریات آپ 94 نیوز سے براہ راست دیکھ بھی رہے ہیں۔ سامعین ناظرین، آج 14واں روزہ ہے اور یقیناً رمضان جو ہے وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے۔ تقریباً آدھا رمضان جو ہے وہ ہم سے غفلتوں میں اور وقت گزاری میں گزر گیا۔ ہم لوگ اپنے کام کاج میں مشغول رہے، مصروف رہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے رہے، روزہ رکھ کر سوتے رہے، کاروبار میں مصروف رہے۔ لیکن یہ جو گنتی کے چند ایام باقی ہیں، کیوں نہ ان چند ایام میں عبادات کر کر اپنے رب کو راضی کیا جائے اور روزے کی جو صحیح روح ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیا جائے۔ سامعین ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسان قادری صاحب۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ مولانا صاحب سے ہم آپ کے سوالات جو ہمیں ہمارے فیس بک پیجز پر آتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر 0326 0502 107 یا ہمارے پٹیشن نمبر 0546 502 107 پر آپ ہمیں بھیجتے ہیں، وہی سوالات جو ہے وہ ہم مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں، ان کے جواب جو ہے وہ طلب کر کر آپ لوگوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی خوبصورت آواز کے مالک، بڑی معروف شخصیت سکندر اویسی صاحب۔ سکندر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ کیسا گزرا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ۔ سکندر بھائی جو ہے وہ ہماری سحری کی جو ٹرانسمیشن کی ریکارڈنگ ہے اس میں بھی موجود تھے اور افطاری میں بھی آج کی ریکارڈنگ میں موجود ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم ان سے خوبصورت کلام جو ہے وہ سنیں گے۔ میں حسان سے ملتمس ہوں کہ کسی خوبصورت کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کیجیے گا۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے
ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتیں ہیں جولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام۔ سامعین و ناظرین، رب تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے ہم لوگوں پر کہ ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت ہے جس میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء اکرام نے دعائیں مانگی، اور دیکھیے ہم سے پہلے والی جو امتیں تھیں، جب وہ گناہ کرتے تھے تو ان کی شکلیں بدل دی جاتی تھیں، ان پر عذاب آ جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں، بتانے کے قابل نہیں، اور شاید ان لوگوں سے بہت زیادہ ہیں، لیکن حضور کا کرم ہے کہ ہم لوگوں پر وہ اس طرح کا عذاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوتا۔ اور کیا خوبصورت، کیا کیا تعریفیں کروں اپنے آقا کی کہ معراج پر گئے تو تب بھی امت کی بخشش مانگی، ہر دعا میں امت کی بخشش مانگی، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ روز محشر جو ہے ہماری بخشش ضرور ہوگی۔ ہمارے ساتھ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ جب مولانا صاحب بتائیے گا کن صورتوں میں روزہ جو ہے اس کی قضا ہوتی ہے اور کن صورتوں میں روزے کا جو ہے وہ کفارہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن صورتوں میں ہم جو روزے کی ڈیفینیشن ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے روکے رہنا، اگر ان میں سے روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے وہ کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے یا صحبت اختیار کر لیتا ہے اپنی بیوی سے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب روزہ ٹوٹنے کی صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، کفارہ 2 ماہ کے مسلسل وہ روزے رکھے گا۔ ایک روزہ ٹوٹے گا، توڑے گا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے میں بیماری کی وجہ سے ہمیں کچھ کہیں پہ سہولت مل جاتی ہے روزہ چھوڑنے کی، کہ بیماری کی کنڈیشن کے اعتبار سے، لیکن جب کفارہ ادا کرنا ہے تو اس میں اگر بیماری آ گئی تو اس میں وہ سہولت نہیں ہے۔ اس میں اگر وہ سہولت استعمال کی روزہ چھوڑنے والی تو اس کو پھر دوبارہ سے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اچھا، ایک بھی روزہ 2 ماہ میں اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر دوبارہ سے 60 روزے لگاتار وہ رکھے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر وہ اس قدر بیمار ہے، صحت یاب نہیں ہے، وہ جو کنڈیشن ہے کہ روزہ رکھے گا صحت خراب ہوگی، جان جانے کا خطرہ لاحق ہوگا، پھر وہ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا صبح شام کا پیٹ بھر کے۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ چھوٹے بچے نہ ہوں، نابالغ نہ ہوں، بلکہ بالغ ہوں جو اچھا کھاتے پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ روزہ جان بوجھ کے اگر وہ توڑے گا تو اس کی قضا بھی کرے گا جو جس دن کا روزہ تھا، اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں قصداً روزہ توڑنے کا احتمال نہیں ہوتا، کہ اس غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قصداً نہیں تھا، غلطی تھی۔
بھولا بھی نہیں اور قصدن بھی نہیں، اس کے درمیان میں وہ غلطی ہو گئی، اس سے کیا ہو گئی کہ وضو کر رہا تھا، اس کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، اور اس نے غرارہ کر لیا جان بوجھ کر، یا کلی ایسے کہ پانی حلق سے نیچے چلا گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اس کو یاد تھا میرا روزہ ہے، یاد نہ ہو تو پھر کھا بھی لے پی بھی لے تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن یاد تھا لیکن غلطی سے وہ اس کی حلق میں چلا گیا ہے پانی، اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کسی شخص نے سحری کی اور وہ یہ سمجھا کہ بھی سحری کا وقت ہے، اور اس نے سحری کر لی، اور پھر اس کے بعد اس نے نیت بھی کر لی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو گزر گیا ہے جب میں نے سحری کی ہے، تو اس کا روزہ تو نہیں ہوگا، تو وہ قضا ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا، اس کا وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ یا کسی نے افطار کیا اور افطار یہ سمجھ کے کیا کہ غروب آفتاب کا وقت ہو چکا ہے، اور اس نے روزہ افطار کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا، اب یہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اب قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، ایک روزہ رکھے گا، ایک روزہ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کسی شخص کے منہ میں لعاب کے ساتھ خون آ جاتا ہے، وہ اگر خون اندر حلق کے نیچے چلا گیا اور اس کا ذائقہ اس کا گلا محسوس کرتا ہے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان عادتاً نہیں کھاتا، بس ویسے ہی بغیر عادتاً کی کوئی ایسی چیز ہے، کچے چاول انسان نہیں کھاتا، یا کوئی کچا آٹا ہو، یا کوئی ریت شیت، کوئی وٹا شٹا، ایسی کوئی چیز جو عادتاً نہیں کھائی جاتی، وہ کھا لی اس نے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہوگی، کفارہ اس کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو دوسری صورتیں ہیں کہ رمضان المبارک میں روزہ، جن صورتوں میں شریعت اجازت دیتی ہے روزہ چھوڑنے کی یا روزہ توڑنے کی، ایک ہے خود چھوڑنا یا خود توڑنا، ایک جس میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ان صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، یا اتنا سخت بیمار ہے یا سفر میں ہے، جن صورتوں میں شریعت نے اجازت دی ہے تو ان صورتوں میں اگر روزہ چھوڑ دے گا تو روزے کی قضا ہوگی، یا روزہ توڑ دے گا تو بھی روزے کی قضا ہوگی۔ لیکن جن صورتوں میں شریعت نے اجازت نہیں دی وہ روزہ توڑ دیتے تو ان کا وہ قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ ٹھیک پھر اسی طرح کس نے سگریٹ وغیرہ پیا، حقہ پیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس میں قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ادا کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مولانا صاحب، پچھلی دفعہ بھی ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا، میں چاہوں گا کہ دوبارہ سوال کو بھی ریپیٹ کیا جائے، لڑائی جھگڑے کرنے سے جو ہے وہ روزے کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں آپ کی لڑائی ہوگی اور مار کٹائی آپ نے کی ہے، ہاں جی، ہاں جی، اس صورت میں جو ہے وہ روزے کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہاں بالکل، وہ اس میں لطیفہ یاد آیا، کسی کے پاس مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے پاس ایک کوئی سیانہ بندہ گیا، بہت سیانہ سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو، تو اس نے کہا جی ایسی کوئی صورت بتائیں کہ کھا بھی لیں ہم، پی بھی لیں، روزہ نہ ٹوٹے۔ اس نے کہا ادھر لیٹ جا تو میں جوتے مارتا ہوں تو کھاتا جا، تو یہ غصہ ہے تو پیتا جا، تو کھا بھی لے گا پی بھی لے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو جھگڑا کرنا تو ایک انتہائی وہ ایسی چیز ہے کہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور اس کے لیے حضور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی تو کہ میری امت میں جھگڑا نہ ہو، لیکن یہ دعا قبول نہیں کی گئی، اور اس جھگڑے کی وجہ سے دو بندوں کے وہ رمضان کی جو بابرکت رات ہے اس کی ایک تاثیر وہ اٹھا لی گئی کہ یہ جو ہے نا جھگڑا ہے، لیکن جھگڑا کرنے سے اس کا صحت پہ اثر پڑے گا، لیکن روزہ جو ہے نا وہ پریکٹیکلی وہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل جی۔ ہمارے ساتھ سکندر اویسی صاحب موجود ہیں، آپ کا بھی کوئی سوال ذہن میں ہو تو آپ ضرور ہم لوگوں تک پہنچائیے وہ سوال، ہم مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب سے جو ہے وہ سوال ضرور پوچھیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، پچھلے دنوں جو ایک وہ ہمارے پاس سوال آیا تھا، میں نے ڈسکس بھی کیا تھا، جو شاید ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا، کہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے جی مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے کتنے روزے توڑے ہیں اور کتنے چھوڑے ہیں، کتنے توڑے کتنے چھوڑے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پہ روزہ رکھتا ہی نہیں تھا، یا گناہوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کو اس کی قدر و قیمت ہی معلوم نہیں تھی، لیکن بعد میں اس کے دل میں اللہ نے دائیا ڈالا کہ میں روزے جو ہے نا وہ رکھوں، تو جب رمضان چل رہا اس کے روزے تو وہ رکھے گا، اب باقی پچھلے رمضان کا حساب اپنے غالب گمان کے مطابق لگائے گا کہ میں نے اتنے روزے اپنے سابقہ زندگی میں رمضان میں آئے ہیں میرے بالغ ہونے کے بعد، اور اتنے روزے میں نے چھوڑ دیے ہیں اس اپنے غالب گمان پہ، اس میں شریعت نہیں ہے توڑے ہیں یا چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے غالب گمان پہ اس کا فیصلہ ہوگا، اس میں شریعت نہیں کہے گی کہ تم اتنے رکھو یا اتنے رکھو، اس کا جو غالب گمان ہوگا کہ میں ہر رمضان میں 8-10 روزے چھوڑ دیتا تھا، یا کوئی ایک عدد توڑ دیا کوئی چھوڑ دیا، تو اپنی کوانٹٹی خود وہ کاؤنٹ کر کے 10 20 30 50 کی وہ خود اس کو ایکوریٹ کرے۔ مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا جو روزہ کی قضا اور کفارہ ہے یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، گناہ صغیرہ میں شامل ہے؟ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ گناہ یہ روزہ توڑنے کے بعد کفارہ اور قضا ادا نہیں کرتا تو پھر اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں حدیث پاک میں کہ ایک رمضان المبارک کا کوئی شخص روزہ چھوڑ بھی دیتا ہے پھر ساری زندگی بھی رکھتا رہے تو اس کا ثواب اس کی برکات حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ زندگی چاہے اس کی 100 سال کی زندگی بھی ہو، 100 سال تک روزے بھی رکھتا رہے، اس ایک روزے کی ثواب کو وہ انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے، روزہ توڑ دیا، کبیرہ گناہ ہے۔ روزہ توڑنا یہ شریعت کی حدود
کو کراس کرنا ہے. شریعت نے اجازت نہیں دی کہ روزہ رکھ لیا تم توڑو بغیر شرعی عذر کی. شرعی عذر میں تو پھر سہولیات جب شریعت نے دی ہیں اس کو انسان یوز کر لیتا ہے, لیکن وجہ بھی نہیں تھی اور شرعی عذر بھی نہیں تھا, اس کا اپنا لڑکپن تھا یا جو بھی تھا, وہ جو بہت پیاس لگ رہی برداشت نہیں, وہ جو بہت بھوک لگی برداشت نہیں, تو تھوڑا برداشت کرنا ہی اصل چیز ہوتی ہے. تو یہ روزہ توڑنا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے, اس کا توبہ کے بغیر اور قضاء کے بغیر گزارا نہیں. ٹھیک ہے, بالکل جی. سکندر اویسی صاحب موجود ہیں, ان سے خوبصورت کلام سنتے ہیں اور پھر مزید جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں. سکندر بھائی کون سا کلام سنائیں گے آج ہم؟ جی ڈاکٹر صاحب, پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا بڑا خوبصورت اور مشہور زمانہ کلام, اسی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. اور بڑے خوبصورت شعر کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر, محروم
کرم اس کو رکھیے نا سر محشر محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت آواز، خوبصورت طریقے سے ادائیگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان نعت خوانوں کی زندگی میں اور ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، معیاری کلام پڑھتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ مولانا صاحب ایک اور سوال ہے، شامل کرنا چاہوں گا، سوال تو کافی سارے ہیں لیکن افطار کا وقت نزدیک ہے تو ایک ہی سوال شامل ہوگا کہ کن صورتوں میں روزہ توڑنا جو ہے وہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں روزہ رکھنے کے بعد اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا موجودہ بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے، وہ بڑھنے کا خدشہ اس حد تک ہوتا ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہو جائے تو اس صورت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑ دے۔ ٹھیک ہے، بیماری ہے یا ایسی بیماری پیدا ہوگی یا موجودہ پہلے سے بیماری تھی اور اس بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو اور اس حد تک ہو کہ اس کی جان جانے کا یا کوئی جسم کے عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو تو وہ اس صورت میں اپنے روزے کو توڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ بیماری کسی بھی نوعیت کی ہو، کسی بھی طرح آ جائے، چاہے وہ بھوک سے یا پیاس سے یا موجودہ کوئی بیماری یا آگے کوئی بیماری ایسی بن گئی ہے، ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگا دیا، وہ روزہ اب اس کا افطار وہ کر سکتا ہے۔ انجیکشن لگا کے اس کو دوا کا کہہ دیا کہ اب تم یہ دوا کھاؤ لازمی، ورنہ طبیعت نہیں ٹھیک ہوگی، اب وہ اس کو افطار کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس صورت میں قضا ہوگا کفارہ ہوگا؟ ہاں جی، قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک یہ بھی بتائیے گا کہ اگر روزہ رکھ لیا ہے اور اس کے بعد کوئی سفر کرنا جو ہے وہ ضروری پڑ گیا ہے، وہ سفر جو ہے وہ 200-250-300 کلومیٹر کا، یعنی کہ یہاں سے ہم لاہور جاتے ہیں 200 کلومیٹر کا ہے، اس صورت میں کیا ہے؟ دیکھیں کل تو ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ اگر ساری درمیان میں آئے گی تب روزے کو چھوڑ سکتا، ادروائز روزہ نہیں چھوڑے گا۔ یہی بات ہے نا جی، اصل تو افضل روزے دار اور مسافری کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنا روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ روزہ چھوڑنے کی جو سہولت ہے وہ اس صورت میں کہ روزے کے اندر انسان کو مشقت ہوتی ہے سفر کی، لیکن آج کل سفری سہولیات ایسی ہیں کہ مشقت نہیں ہوتی انسان کو اگر تو وہ روزہ نہ چھوڑے بلکہ رکھ لے۔ اور دوسری بات پھر سے یہی ہے کہ روزہ اس وقت چھوڑ سکتا ہے جب سحری کا وقت سفر میں آئے۔ ٹھیک ہے، سحری کا وقت مقام پر ہو اس وقت روزہ نہیں چھوڑ سکتا کہ انسان سوچے کہ ابھی سحری کر لی ہے اب میں لاہور کے لیے نکلنے لگا ہوں، اب وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے سحری کر لی ہے یا سحری مقام پر ہی آئی ہے اور میں 8 بجے کی گاڑی پہ یا 9 بجے اپنی گاڑی لے کے لاہور جا رہا ہوں، اسلام آباد جا رہا ہوں یا گجرانوالہ جا رہا ہوں، کوئی روزہ چھوڑ دیا ہے کیونکہ سحری کے وقت تو اپنے مقام پر وہ تھا، اس وجہ سے اس کے لیے وہ روزہ چھوڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ وہ اگر چھوڑے گا اس کی قضا وغیرہ اس کی ادا کرے گا۔ اچھا، اور اس میں اگر وہ سفر کے اوپر چلا گیا ہے کسی دوسرے شہر میں اور وہاں پہ وہ 2-3 دن قیام کر رہا ہے، اس صورت میں ہاں اب وہ سفر پہ چلا گیا ہے، اب 2-3 دن کا قیام ہے، یا یہاں سے وہ رات کے 1 بجے نکلا ہے، اب سحری کا وقت اس کا مسافر ہونے کی حالت میں آ رہا ہے، اب وہ روزہ چھوڑنے کی گنجائش اس کے پاس موجود ہے۔ اگر وہ وہاں پہ 2 یا 3 دن قیام کرے گا، کیونکہ مسافر کے لیے جو مسافر ہوتا ہے وہ 15 دن کے لیے مسافر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہے پھر تو وہ روزہ اپنا رکھے گا، کمپلیٹ کرے گا، لیکن 15 دن سے کم کی اس کی نیت ہے 2 دن 4 دن 10 دن 12 دن تو وہ مسافر اکاؤنٹ ہوگا۔ ٹھیک، یعنی کہ وہاں پہ اگر وہ چاہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا اور اس صورت میں قضا ہوگی کفارہ؟ قضا ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ سامعین ناظرین، منڈی بہاؤدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل افطار ٹرانسمیشن میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔
اب باقی تمام احباب اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجئے. مجھے میرے مہمان محمد حسان قادری، مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب اور سکندر اویسی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.